أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफ़ीक़ और ख़ास से इस मुकाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर सलाम की आदाब के हवाले से चंद बातें अर्ज करूँगा।
کہ یہ جو سلام ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے، اور یہ سلام ہمیں ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اس کے چند فوائد آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ ہم اگر ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں گے، یعنی گھر میں جائے تو سلام کیا، گھر سے باہر نکلے سلام کیا، کسی بھائی کو ملے تو سلام کیا، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہم جس کو ہم جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو آپ نہیں بھی جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، کیونکہ سلام یہ ایک دعا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب الماشی والماشی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سواری پہ سوار ہوتا ہے نا، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ سواری پہ سوار ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، گاڑی پہ بیٹھا ہے، جو پیدل بھائی جا رہا ہے وہ گاڑی والا پیدل والے بھائی کو سلام کرے۔ آپ کی عزت میں فرق نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں وہ تو پیدل ہے میں گاڑی پہ ہوں، وہ پیدل ہے میں موٹر سائیکل پہ ہوں، نہیں، عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس کو سلام کریں، سواری پہ سوار ہونے والا پیدل والے بھائی کو سلام کریں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھڑا ہے نا، کھڑا بیٹھے والے کو سلام کرو، یعنی کوئی بھائی کھڑا ہے وہ بیٹھا ہے، بیٹھے والے کو سلام کرو۔ یہ نہیں وہ جی میں کیوں سلام کروں، وہ اٹھ کے سلام کرو۔ ہمارے اندر یہ بڑی چیز ہے جی میں کیوں سلام کروں اس کو، میری تو عزت میں فرق آ جائے۔ تیری عزت میں فرق نہیں آئے گا، اضافہ ہوگا۔ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو۔ فرمایا کہ جو بیٹھا ہے اور وہ کھڑے والا بیٹھے کو سلام کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں والوں کو سلام کریں، یعنی زیادہ لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ایک سائڈ پہ کم لوگ بیٹھے ہیں، جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں والوں کو سلام کریں۔ یہ پہلا جو ہے فائدہ اور پہلا سلام کرنے کا آداب پہلا۔ آگے دوسری روایت میں وہی بخاری کی آپ نے فرمایا والصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑے کو سلام کریں۔ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں اور ان کو سلام کریں، پہلا آداب۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا آداب سلام کرنے کا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نور، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یعنی اپنے گھر جب داخل ہونا ہے تو سلام کرنا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلام کرنے کا سب سے پہلے حق ہے تو اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے من عند اللہ مبارکا طیبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام کرو گے اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک پاکیزہ تحفہ ہے۔ گھر والوں پہ سلام کرو گے
تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، برکت بھی ہے اور تحفہ بھی ہے۔ دوسرا ادب سلام کرنے کا۔ اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اب جدید دور ہے، ہمارے پاس ہے موبائل۔ جب موبائل پاس ہوتا ہے نا، تو جب کال آتی ہے نا تو وہ کان کو لگا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کان پہ لگاؤ موبائل اور بولو السلام علیکم، اس کو دوا دو اور اسے دوا لو۔ یہ دعا ہے دوسرے کے لیے اور یہ توبہ ہے۔ یقین جانے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے اتنے بڑے بڑی کرسی پہ بیٹھے، یہ بھی ادب نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرنا ہے۔ وہ کان پہ لگا کے ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے کو تو کر کے بلاؤ۔ سلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو، توبہ دو اس کو، دعا دو اس کو۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا آداب سلام کرنے کا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا یا بنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ 10 سال خدمت کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، یا بنیہ، اے بیٹے، کیا فرمایا؟ اذا دخلت، جب تم داخل ہو، علی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں میں داخل ہو، اپنے گھر داخل ہو، فسلم، سلام کرو، اور فرمایا وعلی اہلک بیتک، اور یہ تم ان کے اوپر سلام کرو گے، اپنے گھر والوں کے لیے سلام کرو گے نا، تو یہ تمہارے لیے برکت ہوگی۔ سلام کریں گے تو ان کو یہ برکت حاصل ہوگی۔ یہ سلام کا تیسرا آداب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جب اپنے گھر داخل ہونا ہے تو سلام کہنا، سلام کے بغیر اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اپنے دوست کے گھر، اپنے کسی کزن کے گھر جاتے ہیں تو سلام کہنا ہے، اپنے گھر بھی جائیں تو سلام کریں۔ یہ تیسرا آداب۔ چوتھا آداب سلام کرنے کا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں جائے، یعنی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ مجلس میں داخل ہوئے ہیں، تو مجلس میں داخل ہونے وقت آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ مجلس کا آداب سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، تمام بھائی بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بھائی سے ہاتھ ملائیں۔ اگر آپ ایک بھائی سے ہاتھ ملائیں گے تو پھر سب کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے سلام کرنے کا جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں تو وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ ان سے سلام کریں، ہاتھ نہ ملائیں، باہر سے آئیں السلام علیکم، اور جو بیٹھے ہیں کہ وعلیکم السلام۔ یہ طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ ایک بھائی سے سلام کریں گے تو ساروں سے سلام آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ چوتھا آداب سلام کا یہ ہے، یہ بھی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اتنے فوائد ہیں یہ سلام کرنے کے، یہ دعا ہے، اس میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ فون پہ بات کرتے ہیں، کان کو لگایا، اپنے کام کی بات کیا، نہ سلام کیا نہ حال وال پوچھا، سیدھی بات کر کے تو خلاص۔ سلام کرو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو سلام علیکم کی، تربیت کرو ان کی، ان کو پتا ہو کہ ہم نے بڑوں کو سلام کرنا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ والصغیر علی الکبیر، والصغیر علی الکبیر، کہ بڑوں کو چھوٹے سلام، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں اٹھ کے۔ یہ چوتھا آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پانچواں آداب، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں،
اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی ولا تسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم سلام ہی نہ کہہ دو۔ آگے فرمایا کہ تم اپنے گھر داخل ہو جب تک سلام نہ کہہ لو تب تک داخل نہ ہو، اور جب تک آپ کے گھر والے آپ کو اجازت نہ دیں اندر آنے کی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلام بھی کہنا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے اجازت مانگنی ہے کہ میں اندر آ جاؤں کہ نہیں۔ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں، لو جی میں آ جاؤں، جی آ جائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دعوت پہ جائیں یا کسی دوست کے پاس جائیں تو اسے اجازت مانگیں، اپنے گھر میں رہ کے بھی اجازت مانگنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قرآن مجید سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے چاہتا، میں اپنے گھروں میں جا کے اٹھا کے دیکھیے گا کہ فرمایا کہ تم اپنے گھر میں داخل ہو تب تک داخل نہ ہو کہ وہ اجازت نہ دیں۔ اگر اجازت نہ دیں داخل نہیں ہونا، اگر اجازت دیں تو پھر کیا کہنا ہے، السلام علیکم، پھر داخل ہونا۔ آگے فرمایا اگر وہ اجازت نہ دیں تم لوٹ جاؤ واپس، قرآن مجید کا فرمان ہے، لوٹ جاؤ واپس، اور تمہارے لیے یہ بہترین ہے کہ تم سلام کرو، بہترین ہے تمہارے لیے۔ یہ پانچواں آداب آپ کے سامنے میں نے سلام کا بیان کیا۔ چھٹا آداب سلام کا یہ ہے، سیدنا حضرت عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اجازت طلب کرنا ہے تو 3 مرتبہ کرنا ہے، اگر آپ کو وہ اجازت دی جائے تو اندر آ جائیں وگرنہ واپس لوٹ جائیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم، یعنی آپ گھر گئے ہیں کسی کے، دروازہ دستک دیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، پھر دستک دیا، انہوں نے نہیں کھولا، 2 بار ہو گئے، تیسری بار پھر دستک دیا، انہوں نے نہیں کھولا، تو آپ واپس چلے گئے۔ یہ اجازت کا ایک ادب ہے۔ اگر وہ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا کرنا ہے، السلام علیکم۔ اگر وہ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا کہنا ہے، السلام علیکم۔ جاتے ہوئے میری دعا دینی ہے، السلام علیکم، جی میں جا رہا ہوں۔ یعنی اجازت کا طریقہ کیا ہے، 3 مرتبہ دروازہ دستک دیں، اور یہی طریقہ موبائل کا۔ ایک بھائی کو آپ کال کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، کسی وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہوگا، سویا ہوگا، کہیں گیا ہوگا، موبائل سائلنٹ پہ لگا ہوگا، نہیں پتہ چلا ہوگا، تو اگر آپ اس کو کال کریں گے نہیں اٹھائے گا، پھر کریں گے نہیں اٹھائے گا، تیسری بار کریں گے نہیں اٹھائے گا، تو دوبارہ چوتھی بار نہیں کرنا۔ یہ اجازت کا ایک طریقہ ہے، اجازت طلب کرنے کا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ چھٹا آداب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، سلام کرنے کا چھٹا آداب۔ 7واں آداب سلام کرنے کا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اجازت طلب کرنا ہے نا، یہ کیوں مقرر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ اجازت لینے کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے، اگر اجازت دیں تو داخل ہونا ہے۔ یہ مقرر کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ غیر محرم گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ اس میں پردے کی بات بھی ہے۔ یہ خالی آمنے کسی کے گھر جاتے ہوئے دروازہ دستک نہیں دینا، اپنے گھر بھی دستک دینا۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے
جانے سے پہلے دروازے پہ دستک دیں اور ساتھ میں بولیں السلام علیکم، پھر داخل ہوں۔ اور یہ مقرر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ غیر محرم گھر میں داخل نہ ہو، سلام کر کے اور اجازت دے کے داخل۔ یہ 7واں آداب ہے السلام علیکم، سلام کا اور اجازت کا، طلب کرنے کا۔ 8واں آداب یہ ہے کہ سلام کرنے کا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، وہ شخص جب آیا اس نے سلام نہیں کیا، سلام کہنے کے بغیر ہی اندر آ گیا۔ سلام نہیں کیا اس نے، سلام کے بغیر اندر داخل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اور اسی طرح کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا ہے کہ پھر آؤ اور سلام کرو اور کہو کہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ کے گھر کوئی آئے نا، سلام نہ کرے، اس کو واپس بھیجو، بولو سلام کر کے اندر آؤ۔ میں نہیں کہہ رہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے کر کے بتایا۔ اور سلام میں پہل کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب دو بھائی آپس میں ملے تو سلام کون کرے؟ سلام کون کرے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے وہ سلام میں پہل کرے۔ کون نہیں چاہتا اللہ کے قریب ہونا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور جو شخص اللہ کے قریب ہو گیا وہ گناہوں سے بھی بچے گا، نیک اعمال بھی زیادہ کرے گا۔ تو یہ دل سے یہ بات نکال دیں، اور جی میں بھی سلام کروں، میری تو عزت میں فرق آئے گا، وہ اٹھ کے سلام کرے، وہ بڑا ہے، وہ بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہے، جو کھڑا ہے، وہ بیٹھے والے کو سلام کرے، سواری پہ سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ آپ نے تو یہ فرمایا، تو سلام میں پہل کیا کریں۔ آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں کیوں سلام کروں گی، میں کیوں پہل کروں؟ صلح میں بھی یہی ہوتا ہے، صلح کرے نا، یار تم صلح کر، جی میں صلح کیوں کروں؟ غلطی اس کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان بھائی آپس میں جب لڑے ہوتے ہیں نا، ان میں سے جب ایک بھائی صلح کے لیے پہل کرے گا، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو سلام نہیں کر رہا۔ ادھر کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ جائے گی، میری عزت میں فرق آئے گا، اور تیری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اس نبی نے کہا ہے کہ سلام میں پہل کرو۔ تو اسی طرح جب دو بھائی آپس میں ملے تو سلام میں پہل کر لیا کرو۔ اگر وہ سلام نہیں لیتا، آپ لے لو سلام، آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ 9واں آداب ہے سلام کرنے کا، کہ آپس میں ملنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10واں آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بھائی کھڑا ہے ایک سائڈ، دوسرا بھائی ادھر کھڑا ہے، اس کے درمیان، دونوں بھائیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار یا کوئی حجاب ہے تو وہ ملے تو اب بھی کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، آگے دیوار ہوتی ہے، یعنی یہ اس کا اپنا گھر ہے، چھت پہ کھڑا ہے، وہ دوسری چھت پہ کھڑا ہے، درمیان میں دیوار ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہے، اوئے یہ کیا طریقہ ہے؟ موبائل پہ کال لگائی ہے، سلام نہیں لینی، دعا نہیں دینی، سیدھی بات کرنی۔ تو فرمایا یہ بھی اداب ہے کہ اگر آپ کے آگے کوئی حجاب ہے، کوئی دیوار ہے، تو دور سے بھی کہنا ہے السلام علیکم۔ ادھر پتہ ہی نہیں السلام علیکم کی کیا ہے، یہ اللہ نے تحفہ دیا مسلمانوں کو، کرتے ہی نہیں دوسرے کو سلام، سیدھی بات۔ جہاں پہ آپ ہر بات پہ گالی نکال دیتے ہیں، خوشی کے موقع پہ بھی، غمی کے موقع بھی، وہاں پہ بھی اس کی جگہ پہ آپ سلام کر لیں دوسرے کو، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔
سلام کرو ایک دوسرے کو. یہ 10واں آداب ہے کہ آپ کے آگے کوئی حجاب یا دیوار بھی ہے تب بھی آپ نے یہی کہنا السلام علیکم، السلام علیکم. اپنے بچوں کو بھی یہی ترغیب دیں کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. سلام کرنا ہے. سلام کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے جو بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی جب بالغ ہو جائیں، تو وہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. گھر اپنا ہے تب بھی، گھر کسی دوست کا ہے تب بھی، دوست گھر کسی کزن کا ہے تب بھی. جب بچے بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، پھر گھر میں داخل ہوا کرے. منہ اٹھا کے گھر میں داخل نہ ہوا کرے. یہ پتہ کیا وجہ ہے؟ یہ سلام نہ کہنا، ایک دوسرے کو سلام نہ کہنا، ایک دوسرے کو دعا نہ دینا، یہ سب سے جو بڑی بات ہے دین سے دوری ہے. بچوں کو دین نہیں پڑھایا. بچوں کو مسجد میں بھیجا کرو، قاری صاحب کے پاس بھیجا کرو کہ وہ قرآن پڑھائیں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی ایک دوسرے کو ملنا ہے تو سلام کہنا ہے، ایک دوسرے کو ملنا ہے تو سلام کہنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کہنا ہے. ہم نے صرف یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں ہم اس کو ہی سلام کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری یاری ہے ہم اس کو ہی سلام کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم سلام اس کو کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، اس کو سلام کرتے ہیں. سلام کرو اس نیت سے کہ ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے. ہم سلام اس کو نہیں کرتے، ہم اس کی شہرت کو سلام کرتے ہیں، یعنی اس کے پیسے کو سلام کرتے ہیں، اس کی دولت کو سلام کر دیتے ہیں. تو خدا را اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے. گھر میں داخل ہونا تو سلام کہنا ہے، گھر سے باہر نکلنا تو سلام کہنا ہے، دعا دینی ہے. فون پہ بات کرتے تو سب سے پہلی بات ہونی چاہیے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی. پھر اگلی بات، وہ سلام بھی چھوڑ دی، حال وال بھی چھوڑ دیا، سیدھا اپنے کام کی بات کی اور فون بند کر دیا. سلام کرو، تمہاری عزت میں اضافہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا جب ان شخص ایک بھائی کو جب کہتا ہے نا السلام علیکم، اس کے نیک اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر جب وہ کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا وبرکاتہ، تو 30 نیکیاں اس کے نیک اعمال میں لکھی جاتی ہیں. پہلے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، 60 نیکیاں ہوئی. فری میں 60 نیکیاں نہیں ہم مل لیتے ہی. یہ اللہ کی طرف سے نا ہمارے لیے تحفہ ہے. دنیا میں ہمیں تحفے ملے نا بڑی اچھے طریقے سے لیتے ہیں. کسی نے آپ کو گاڑی تحفے میں دی، موٹر سائیکل تحفے میں دی، وہ لے لیں. جو پورے کائنات کا رب العالمین جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں تحفہ دیا، ہم لینے کے لیے نہیں تیار، ہم اس کو لیتے ہی نہیں. دین سے دوری ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے. بچوں کو قرآن پڑھائیں، دعائیں سکھائیں، مسجد میں بھیجیں. اسکول کی تعلیم دیں، میں اس کے خلاف نہیں،
لیکن دین جو ہے وہ آخرت بھی انسان کی سدھر جاتی ہے۔ یقین جانے اتنے بڑے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی ادب ہے، نہیں۔ سامنے بزرگ کھڑا ہے، بزرگ، ان کو سلام کہنا ہے، لیکن وائے ناکامی آج کل کے نوجوان بزرگوں کو مذاق اڑاتے ہیں، سلام کہنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بزرگ ہیں، بزرگ ان کے سفید بالوں کی حیا اللہ کرتا ہے، ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کے لیے سلام کریں ایک دوسرے کو، یہ دعا ہے اور یہ تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.